ایک اللہ والے 7 بھائی جو کہ طوطے بن گئے، جادوئی جوتے اور اللہ کی نیک بندی۔ چلیے آپ کو سناتے ہیں پھر سے ایک ایمان افروز اور دل کو روشن کر دینے والا سبق آموز واقعہ۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک لڑکی اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ ان کی بہت خدمت کرتی، لیکن اس کے بھائی کبھی خوش نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس سے جلتے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ گاؤں والے اس کی بہت تعریف کیا کرتے، اور صرف خوبصورت ہی نہیں، غریبوں کی مدد کرنے والی بھی تھی، یعنی سب کے کام آتی تھی۔ اس کے بھائی اپنی بہن سے کہتے، ہم چاہتے ہیں کہ تم 7 پردوں میں رہو۔ وہ بہن کہتی کہ میں تو کسی سے باہر نہیں ملتی اور نہ ہی بری نظر ہے میری، تم کیوں مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو، تم کیوں مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ وہ بھائی بولے، لیکن جو ہم کہیں تم وہی کرو۔ ایک دن اس کے بھائی گھر پر نہیں تھے اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بھائی گھر آئیں گے اور پانی نہ ہوا تو وہ بہت ماریں گے، جب تک وہ گھر نہیں آتے میں ان کے لیے پانی بھر کر لے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے گھر سے نکلی اور پانی بھرنے کے لیے بہت دور پیدل چلتی ہوئی جھرنے کے پاس گئی۔ جھرنے سے پانی بھرنے کے بعد وہ گھر کی طرف واپس آ رہی تھی۔ اسے راستے میں ایک اللہ والے ملے جنہیں بہت پیاس لگ رہی تھی۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، بیٹی تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ لڑکی نے اللہ والے کو پیٹ بھر کر پانی پلایا۔ اللہ والے نے اسے دعائیں دی اور کہا، بیٹی تم خوش رہو اور جو تمہاری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ وہ لڑکی جب وہاں سے جانے لگی، اس کو اپنے بھائیوں کی فکر تھی کہ وہ آنے والے ہوں گے اور آج تو اسے ضرور مار پڑے گی۔ یہی کہتی ہوئی وہ وہاں سے جا رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہ جوتے پہن لو جو تمہیں آرام سے اپنے گھر پہنچا دیں گے۔ اس کو یقین تو نہیں آیا، لیکن اللہ والے کی بات کو اس نے سن لیا۔ کہا، ٹھیک ہے بابا۔ اس کو ایسا لگا کہ ان جوتوں میں کچھ ایسی جان ہے کہ وہ بہت ہی کم وقت میں اللہ والے کے کہنے پر اپنے گھر پہنچ گئی تھی، جیسے ہواؤں میں وہ اڑ رہی ہو۔ اس کے بھائی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور وہ بہت خوش تھی کہ اللہ والے نے اس کی مدد کی، ورنہ اس کے بھائی آج تو اسے جان سے ہی مار دیتے۔ پانی اس نے مٹکے میں ڈالا اور کھانا بنانے لگی۔ اس کے بعد اس کے بھائی بھی گھر آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، لگتا ہے آج تو گھر میں اچھا کھانا بنا ہے۔ وہ خوشی خوشی کھانا کھا ہی رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو ویسے ہی بہن پر غصہ نکالنا تھا۔ ایک بھائی کہنے لگا، تم نے تو کھانے میں اتنا سارا نمک ڈال دیا، تمہیں کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ اس نے کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور اس کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ دوسرے بھائی نے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے چیخ کر اس کو کہا، صحیح کہتا ہے ہمارا چھوٹا بھائی، تم تو دل سے کھانا بناتی ہی نہیں ہو۔ ہم مزدوری کر کے آتے ہیں، لیکن یہاں تو کھانا بنانے والے دل سے کھانا ہی نہیں بناتے۔ تم کرتی کیا رہتی ہو؟ گھر میں سارا دن بستر پر ہی تو رہتی ہو۔ بھائیوں کے خراب سلوک نے اس کے دل کو توڑ دیا تھا۔ بڑی محنت سے اس نے کھانا بنایا اور ان کے سارے کام بھی کرتی تھی، لیکن بھائی تو اس کی فکر کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں نے کیا کمی چھوڑی اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے میں؟ مجھ سے کوئی خوش نہیں۔ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرا کوئی خیال رکھنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا ہوتا۔ دعا کرتے کرتے وہ سو گئی۔ اس کے خواب میں وہی بزرگ آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم اکیلی نہیں ہو، جس کے ساتھ اللہ عز و جل ہوتا ہے اس کے سب ساتھ ہوتے ہیں۔ تمہارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن سبق ضرور سکھائے گا، بس تم اللہ سے دعا کرتی رہو، اور جب بھی کوئی مشکل آئے ان جادوئی جوتوں کو پہن لینا، جو چاہو گی تمہیں مل جائے گا۔ ایک طرف نورانی چہرے والا بزرگ اسے دیکھے ہی جا رہے تھے اور اس لڑکی کی طبیعت بھی سیر ہو گئی، لیکن ان کے جانے کے بعد اسے لگا کہ کوئی اسے مار رہا ہے، اور یہ کون مار رہا تھا؟ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا، یا اس کا وہم ہے۔ مارنے والا وہیں کھڑا تھا، اس کا بڑا بھائی، جو اسے مار کر کہہ رہا تھا کہ اٹھو اور کھانا بناؤ۔ کھانے کا سامان گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ بیچاری رات کو اٹھ کر کھانا کیا بناتی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خواب میں جو اللہ والے نے کہا تھا کہ
کہ ان جادوئی جوتوں کو مشکل کی گھڑی میں استعمال کرنا، وہ تمہارے کام آئیں گے۔ وہ بولی میں اس بات کو آزماتی ہوں۔ پھر وہ جوتوں کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ اے جوتوں، کیا تم اللہ کی طرف سے دیے گئے ہو؟ تو کیا تم میری مدد کر دو گے؟ خواب میں جو اللہ والے نے کہا کیا وہی سچ ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جوتوں میں سے آواز آئی، کیا خواہش ہے تمہاری؟ تم ہم سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو؟ ہم وہ چیزیں تمہیں لا کر دیں گے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے بھائی اس وقت بہت بھوکے ہیں، کیا ان کے لیے کھانے کا بندوبست آپ کر سکتے ہو؟ آواز آئی، اب تم ہمیں پہن لو اور جس طرح کھانا بنانا چاہو بنا سکتی ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے ان جوتوں کو پہن لیا اور کھانا بنانے لگی۔ اسے بالکل محسوس نہیں ہوا، اسے بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں اڑتی پھر رہی ہو۔ اسی طرح وہ کھانا بھی ایسے ہی بن گیا۔ اس کے بھائی اپنے کمرے میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے وہیں سے کہا کہ میں نے کھانا بنا لیا ہے، اب آئیے اور آ کے کھانا کھا لیجئے۔ بھائیوں نے اب کھانا کھایا، اتنا لذیذ کھانا، کہنے لگے کہ اس سے پہلے اتنا اچھا کھانا تو تم نے کبھی نہیں بنایا، اور اتنی جلدی کیسے کھانا بن گیا؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ بھائی مزے سے کھانا کھا رہے تھے اور سونے کے لیے پھر چلی گئی۔ وہ بڑی حیران تھی کہ میں نے تو صرف آزمانے کے لیے کہا تھا، یہ تو جوتوں نے کھانا ہی بنا دیا، اور دل ہی دل میں اللہ والے کو یاد کرنے لگی کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں۔ آج اگر میرے والد زندہ ہوتے تو یقیناً ان کے جیسے ہوتے۔ اس کے بعد وہ سو گئی۔ صبح فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بھائی تو ابھی سو رہے ہیں، اور اٹھنے کے بعد وہ فوراً ناشتہ مانگیں گے۔ اب وہ گھر سے باہر جاتی تو کوئی بھی بھائی اٹھ کر اس کو وہاں نہ پاتا تو پھر اس کی پٹائی ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ اب کیا کروں، سامان گھر میں ہوتا نہیں ہے اور میرے بھائیوں کو پیٹ بھر کر کھانا بھی کھانا ہوتا ہے۔ وہ جوتوں کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ جوتے کہنے لگے ہاں ہاں، تمہاری مدد ہم ضرور کریں گے، ہمیں اسی لیے تو تمہیں دیا گیا ہے۔ پھر اس نے کہا ناشتہ بنانے میں میری مدد کرو۔ اس نے ان کو پہن لیا اور ناشتہ بنایا۔ وہ ناشتہ بھی بہت کم وقت میں بن گیا۔ بھائیوں تک کھانے کی خوشبو پہنچی تو وہ باہر آ گئے، کہنے لگے واہ، ہماری بہن نے تو ہمارے لیے بہت اچھے کھانے بنائے ہیں۔ سب نے مست ہو کر کھانا کھایا اور کام پر چلے گئے۔ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اس کی ملاقات اس اللہ والے سے کروائی۔ کم سے کم میرے بھائی تو مجھ سے راضی ہوئے۔ باقی جو کھانا بچا ہوا تھا اس کو اس لڑکی نے غریب بستی والوں میں بانٹ دیا۔ گاؤں والے بھی یہ کھانا کھاتے رہے۔ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد بھائی جب گھر آتے تو وہ مزیدار کھانا ان کے سامنے رکھ دیتی اور وہ سکون میں آ جاتے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے سوچا، ہماری بہن پہلے تو ہماری من پسند کے کھانے نہیں بناتی تھی اور اب کھانا اتنا بہترین بناتی ہے کہ ہم انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں، یہ کیا راز ہے؟ چھوٹے بھائی نے دوسرے بھائیوں کو کوئی بات نہ بتائی، بس دماغ میں غصہ لے کر سوچتا رہا، میں اپنی بہن کی کھوج لگاؤں گا، یہ کھانا کیسے بناتی ہے جبکہ ہم اسے سامان بھی لا کر نہیں دیتے اور یہ سارے کام خود کر لیتی ہے۔ اب پھر ہمیشہ کی طرح وہ ساتوں بھائی کام پر چلے گئے، لیکن وہ چھوٹا بھائی باہر جا کر کسی پیڑ کے پیچھے چھپ گیا کہ اپنی بہن کو باہر نکلتے دیکھوں گا۔ جب اس نے کچھ دیر انتظار کیا تو اسے بہن تو باہر نظر نہیں آئی۔ بہت دیر تک بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس نے کہا کہ میں گھر میں جا کر دیکھتا ہوں میری بہن کرتی کیا ہے۔ چپکے سے جب اس نے گھر میں جھانکا تو وہاں اس کی بہن کھانا بنا رہی تھی اور کوئی بھی وہاں اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ حیران ہوا کہ میری بہن کے اندر اتنی طاقت آخر کہاں سے آ گئی، اور وہ اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ کسی کو اس نے خبر نہیں ہونے دی کہ وہ اپنی بہن پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب جب سب سو رہے تھے پر وہ جاگ رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا اس کی بہن نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے۔ اب وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ وہ جوتوں کے پاس آئی اور کہا، اے جادوئی جوتوں، میری مدد کرو، میں کھانا بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے جوتے پہنے اور کھانا بنانے لگی اور بہت جلدی کھانا بھی بن گیا۔ اس نے کہا، میں سمجھ گیا، یہ جوتے ہی اس کی مدد کرتے ہیں، تب سے ہی یہ ہمیں اچھا کھانا کھلا رہی ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ ہماری ہی بہن
कितने दिनों से हमें बेवकूफ़ बना रही है। खाना ये इस तरह बनाती है। जब वो सब काम के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को बाहर ही रोक लिया और कहा कि मेरी बात सुनो, कैसे धोखा दे रही हो। वो गुस्से से खौल गए और कहने लगे, अच्छा हम भी सोचें कि हमें इतना मज़ेदार और ताज़ा खाना रोज़ कैसे मिलता है, जबकि ना तो हम कोई सामान खरीद कर देते हैं और ना ही और चीज़ का ख्याल रखते हैं। चलो काम से आकर उसकी खबर लेते हैं। जब शाम को वो घर वापस आए तो अंदर बड़ी सी देग पक रही थी। बहन ने भाइयों को देखा तो कहा कि आइए आप लोग हाथ मुंह धो लें, खाना तैयार है। बड़े भाई ने कहा, झूठ मत बोलो, तुमने इतना सारा खाना कैसे पका लिया। वो कहने लगी, जी हाँ, मैं रोज़ आपके लिए खाना बनाती हूँ और आज तो मैंने खास आपके लिए ही खाना बनाया है। बड़ा भाई कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू अपने भाइयों के साथ इस तरह खेल खेलेगी। उसके बाद उन लोगों ने इसे मारना पीटना शुरू कर दिया। वो दुहाइयाँ देती रही कि मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने तुम्हारी खुशी चाही है, तुम लोग बस मेरे काम को देखो, इसको पसंद करो, मेरे माँ बाप नहीं हैं तो तुम लोगों को ही अपना समझा है। भाई इस तरह बहन को कैसे मार सकते हैं। इसको आज बहुत दुख हो रहा था, लेकिन भाइयों ने इसकी एक बात ना सुनी और इसे कमरे में बंद कर दिया। अब खाना चूंकि बहुत मज़ेदार था तो वो खाने पे हाथ साफ करने लगे। फिर छोटे भाई से कहा कि तुमने जो जूते देखे हैं कहाँ हैं। वो जूते चलो ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें ढूंढने पर भी वो जूते नहीं मिले। फिर वो कमरे में वापस आए और बहन से कहा, हमें बताओ कि वो जूते कहाँ हैं। उसने कहा, मुझे नहीं पता। उन्होंने इसको इस बात पर और मारा पीटा, इतना मारा कि उसके भाइयों ने हद पार कर दी। वो रोते हुए अल्लाह पाक से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह पाक, मुझे इन जालिमों से निजात दिला दे। मैं इन्हें अपना समझकर इनकी खिदमत करती रही हूँ, इन्हें खुश करती रही हूँ, मगर इन्होंने आज एक औरत पे हाथ उठाया है। मैं इनकी सगी बहन हूँ, ये कितने संग दिल भाई हैं, बेरहम हैं, इनके दिल में औरत के लिए कोई रहम नहीं। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। रोते रोते इसकी आंख लग गई। अल्लाह वाले फिर से इसके ख्वाब में आए, बोले, बेटी तुम अकेली नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने बहुत ही होशो हवास से काम लेना है, वरना तुम्हारे भाई तुम्हें मार देंगे। अल्लाह वाले ने ख्वाब में ही उसे बताया कि वो किसी ऐसे की मदद नहीं करते जो जालिम हैं, वो सिर्फ तेरी ही मदद करते हैं, क्योंकि अल्लाह की तू नेक बंदी है। हमने वो जूते तेरी मदद और आसानी के लिए दिए थे, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो जूते तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अब वक्ती तौर पर वो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई इससे गलत काम करवाएंगे। तमाम भाई जूते ढूंढकर थक चुके थे। एक भाई कहने लगा, मैं एक ऐसे आमिल को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। वो इस गांव का बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आमिल है और इससे जो भी काम करवाओ वो करता है। चलो चलते हैं उसके पास, जाकर पूछते हैं उससे उन जूतों का राज। सारे भाई मिलकर उस आमिल के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस आमिल से पूछा कि हमारी बहन के पास घर में मौजूद जूते वो हमारी बहन के पास कहाँ से आए। वो इसकी मदद करते हैं, जिनके जरिए वो खाना भी तैयार करती है। आमिल ने कहा कि वो जूते एक अल्लाह वाले ने उसे दिए थे, वो अल्लाह वाले जो रास्ते में इसे मिले थे जब वो पानी भरने के लिए झरने की तरफ जा रही थी, और फिर इस बूढ़े इंसान ने इसकी मदद की थी और तोहफे में इसे वो जूते दिए थे। और वो जूते हमें कहाँ मिलेंगे? आलिम बोला, अभी वो जूते इस बुढ़े बुजुर्ग के पास हैं और वो इसी जंगल के पास रहता है, लेकिन उसके पास जाने से पहले तुम्हें बहुत कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। वो बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। वो लड़के बोले, क्या तुमसे भी पहुंचा हुआ जादूगर है? वो बोला, मुझसे बड़ा आमिल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो कि वो बहुत पहुंचा हुआ है? मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को नहीं पता वो कितना चालाक है, तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। वो कहने लगे कि इसके लिए हमें क्या करना होगा।
कुछ नहीं, बस वो करना पड़ेगा जो अब तक नहीं करते आए हो। वो लड़के बोले, इस बात का क्या मतलब है? वो आमिल बोला, मतलब ये है कि अपनी बहन के साथ नरमी का रवैया रखो, इसका ख्याल रखो, इसकी इज्जत करो, इस पर हाथ नहीं उठाना, वो जो मांगे उसे देना। तुम्हारी बहन तुम्हारी खिदमत करती है तो तुम्हें भी इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। ये हम नहीं कर सकते, हम इससे नफरत करते हैं। आमिल बोला, इससे नफरत की वजह क्या है? वो बोले, क्योंकि वो हमारे बाप की तरह है। हमारा बाप भी सबकी खिदमत करता था। ये गांव वाले हमारे बाप को बहुत मानते थे और वो इंसानों के लिए अपना सब कुछ गंवा देता था। और इसी ने हमारी बहन को ये सबक सिखा दिया कि जब तुम बड़ी होगी तो सबका ख्याल रखना, सबकी दुआ लेना, और हम ऐसा नहीं कर सकते। आमिल बोला, मैं हैरान हूँ, अपने बाप के नक्शे कदम पर तुम लोग क्यों नहीं चल रहे, जबकि वो तुम्हारा बाप था। वो लड़के बोले, हमें कोई शौक नहीं अच्छे काम करने का, और सीधे कामों में रखा भी क्या है। एक भाई बोला, हम नहीं सीधे रास्ते पर चलना चाहते, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलकर कुछ नहीं मिलता। हम बहुत पैसा चाहते हैं और इसके लिए इन जूतों की तलाश में हैं। वो जूते हमें मिल गए तो हम इससे जो भी मांगेंगे तो वो जूते हमें देंगे। इस आमिल ने ये बात सुनकर कहा, अगर वो जूते तुम चाहते हो तो अपनी बहन को राजी रखो, क्योंकि तुम्हारी बहन की बात वो अल्लाह वाला मानता है। अगर तुम्हारी बहन तुमसे खुश होगी तो अल्लाह वाला जूते इसे वापस कर देगा। फिर अपनी बहन से वो जूते छीन लेना, तब तक तुम्हें अपनी बहन के साथ अच्छा सलूक करना है। इनके मुंह बन गए, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन पैसों के लिए इन्हें ऐसा करना था। वो सातों के साथ भाई घर वापस आए। वो लोग अपनी बहन के इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे और कहा, हमें माफ़ कर दो, हमारी प्यारी बहन, हमें माफ़ कर दो। आज हमारे ख्वाब में अब्बा जान आए और कह रहे थे कि तुमने हमारी बेटी पर बड़े जुल्म ढाए हैं, इसे मारा है। तुम लोग मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। औरत पर जो हाथ उठाए वो मर्द नहीं होता। हमें माफ़ कर दो, बल्कि तुम हमें मारो बहन। वो हैरान थी कि मेरे भाइयों को क्या हो गया, रातों रात इतना कैसे बदल गए। कहीं मैंने जो दुआ मांगी थी उसका ये असर तो नहीं। वो भी सीधी सादी मोहब्बत करने वाली बहन थी, अल्लाह वालों के करीब थी। इसके दिल में भाइयों की मोहब्बत फिर से आ गई। उसने कहा, बस मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे का साथ दें। भाइयों ने कहा, आज से तुम जो कहोगी वही होगा, तुम बस हमें हुक्म दिया करो। और ये झूठ बोलते हुए इनका दिल छलनी हो रहा था, लेकिन क्या करते, पैसों के लिए कर रहे थे। और बहन भी इनकी बातों में आ गई। बड़ा भाई कहने लगा, तुमको हमने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, पर आज से तुम पानी भरने के लिए झरने पे जाओगी तो एक भाई तुम्हारे साथ जाएगा। लड़की कहने लगी, आप लोग जो कह रहे हैं मुझे इन बातों पे यकीन नहीं आ रहा। अचानक आप लोग इतना बदल कैसे गए? वो हंसते हुए कहने लगे, हाँ तो हम एक ही खून हैं और खून हमेशा खौलता है। इसके बाद इन भाइयों ने वाकई ही इस पर रहम कर दिया। वो खाना बनाती तो वो खुशी खुशी खाना खाते, और पानी भरने के लिए इसे कभी झरने की तरफ जाना पड़ता तो एक भाई इसके साथ जाता। वो भाई ये देखना चाहता था कि अल्लाह वाले कहाँ हैं, अगर वो रास्ते में मिलेंगे तो वो जूते के बारे में इसको बताएंगे। लेकिन अब तक बहन को अल्लाह वाले ना मिले, बल्कि वो अपने भाई के साथ पानी भरने जाती और वापस आ जाती। इतना खुश थी कि उसने भाइयों से कहा, मैं आज इसी खुशी में तमाम गांव वालों को खाना खिलाना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? भाई बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन इन सारे गांव वालों को खिलाने के लिए तुम्हें एक दो देग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खाना तो कम पड़ जाएगा और इतनी बड़ी देग तुम कैसे पकाओगी? वो बोली, आप फिक्र न करो, तो बस फिर ये काम भी हो जाएगा। भाइयों के तो कान खड़े हो गए। वो लोग इसके सामने तो घर से चले गए, पर अब इसके पीछे वो लोग छुपकर कहने लगे कि ये घर से बाहर निकलेगी और झरने की तरफ जाएगी जहाँ पर वो अल्लाह वाले होते हैं। और वाकई ऐसे ही हुआ। वो घर से निकली, इसके हाथ में मटका था। वो पानी भरने जा रही थी। झरने से पानी भरने के बाद उसने आवाज़ दी, ऐ अल्लाह वाले, क्या आप आसपास मौजूद हैं? लेकिन इसकी आवाज़ पर कोई जवाब नहीं आया। वो भाई इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन वो अल्लाह वाले थे, सामने ही नहीं आ रहे थे। वो बड़े मायूस हुए कि हमारी तो चाल कामयाब ना हुई, हमें तो वो जूते चाहिए थे और ये लड़की अल्लाह वाले को बुलाती है, पर वो बुढ़ा इंसान आता ही नहीं। एक भाई कहने लगा, तुम थोड़ा रुको।
وہ آتا ہی ہوگا۔ وہ لڑکی آواز دیتی رہی لیکن اللہ والے اس کے سامنے نہیں آئے۔ یہاں پر بھائیوں کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ ارے ہم تو اتنی دیر سے یہاں رکے ہوئے ہیں، بے فضول میں ہم نے اتنا ٹائم ضائع کیا۔ لڑکی بھی اداس تھی اور واپس آ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو دیگ اس کے گھر میں پک رہی تھی۔ بہت سے لوگ جمع تھے جو دیگ کو پکا رہے تھے۔ لڑکی نے ان سب سے پوچھا کہ آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے ہم پڑوس کے گاؤں میں رہتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو کھانا کھلانے آئے ہیں۔ ہمیں یہ جگہ اچھی لگی، تم بھی ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو جاؤ۔ وہ لڑکی خوشی خوشی اور لوگوں کے ساتھ کام میں لگ گئی۔ بھائیوں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا کیونکہ نہ جوتے وہاں آئے تھے اور نہ ہی اس لڑکی کی کسی نے مدد کی تھی، بلکہ یہاں تو جیتے جاگتے آدمی اس کی مدد کر رہے تھے۔ پورے گاؤں کو پھر کھانا کھلایا گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ کام کرنا پڑا۔ وہ صبح اٹھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر سے باہر آئی تو اسے ایک طوطا نظر آیا جو پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ طوطا اتنے خوبصورت رنگوں والا تھا کہ لڑکی کا اس طوطے پر دل آ گیا۔ بہت دیر تک وہ اس طوطے کو دیکھتی رہی۔ لڑکی کے اس طرح دیکھنے پر وہ اڑ کر اس کے پاس اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ کہنے لگا تم مجھے ایسے کیوں تک رہی ہے؟ تم انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ طوطے نے کہا تو مجھے نہیں جانتی لیکن میں تجھے جانتا ہوں۔ میں ہر اچھے انسان کو جانتا ہوں جو کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تمہارے چہرے پر وہ الگ سا نور ہے جو بہت کم انسانوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اس کے آنے سے اس لڑکی کی زندگی میں بہار سی آ گئی تھی کیونکہ اسے پرندوں سے پیار تھا۔ جب اس کے بھائی وہاں نہیں ہوتے تو وہ طوطے سے باتیں کرتی۔ وہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ مجبور ہو کر اچھا سلوک کرتے تھے کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ جوتے چاہتے تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے اس بہن کو طوطے سے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ اس کا دماغ تو پہلے ہی خراب ہو رہا تھا۔ اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے وہ خود کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا اور بہن کے پاس آیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے کہا مجھے کیوں ڈانٹتے ہو؟ تم اس طوطے سے باتیں کر رہی ہو۔ ہم ان جوتوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جوتے کہاں چلے گئے؟ تم نے ان جوتوں کو کہاں چھپا دیا؟ تم سب کچھ جانتی ہو۔ لڑکی بولی میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ جوتے کہاں ہیں۔ اب اس بھائی نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا لیکن اس سے پہلے وہ ہاتھ اٹھاتا وہ طوطا چلا اٹھا، اے خبیث انسان، تو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ بھی مظلوم عورت پر۔ تو نے اس لڑکی کو دکھ دیا ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ آواز سن کر باقی بھائی بھی گھر سے باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا اور یہ طوطا انسانوں کی طرح کیوں بات کر رہا ہے؟ چھوٹا بھائی بولا یہ بھی کوئی جادوئی چیز لگتی ہے، ورنہ پرندے اس طرح انسانوں کی طرح باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ جب گاؤں والے وہاں جمع ہو گئے، کہنے لگے بھائیوں کیا ہو گیا؟ اپنی بہن کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ یہ بیچاری تو ہر ایک کے لیے اچھا کر رہی ہے۔ ایک بھائی بولا میں اس جادوگر کو بلا کر لاتا ہوں اور وہی ہمارا کام کروائے گا۔ وہ جلدی سے اس عامل کی بیٹھک تک پہنچا۔ عامل نے چونک کر پوچھا کیا ہوا؟ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اب بس میں انتظار نہیں کر سکتا، آپ بس فوراً میرے ساتھ گاؤں چلیں، ہمارے مسئلے کو حل کریں۔ جادوگر اس کے ساتھ چل پڑا۔ جادوگر نے کہا تم سب چپ ہو جاؤ، اب میں ہی پتہ لگاؤں گا کہ وہ اللہ والے کہاں ہیں اور طوطا کیوں اس طرح سے باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ عجیب سے الفاظ بولنا شروع کر دیے۔ اس کے الفاظ بولنے کے ساتھ ہی دور سے بزرگ لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں پر آئے۔ لڑکی اس کو جانتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنے مہینوں کے بعد میں نے اللہ والے کو دیکھا۔ اللہ والے وہاں پر آئے اور کہا کیوں بلایا ہے مجھے اور تم مجھ سے اس طرح اس لہجے میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ عامل نے کہا کیونکہ تم نے ان لڑکوں کو بہت پریشان کر دیا ہے، اس لیے اب اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور جوتے فوراً ان کو دے دو۔ اللہ والے بولے میں کیوں ان کے حوالے کر دوں وہ چیز جس سے یہ غلط کام کریں؟ ارے کوئی لالچ میں یہ کام کرتا ہے بھلا؟ یہ لڑکی جسے تحفے میں یہ جوتے دیے گئے تھے، یہ ان بھائیوں کی اچھی بہن ہے اور اپنے باپ کے اچھے کام کرتی ہے
اور ان کاموں کو آگے بڑھا رہی ہے، اور آج جس کی وجہ سے گاؤں میں لوگ بھوکے نہیں رہتے اور تحفہ بھی اسی کو دیا جاتا ہے جس کا مقصد نیک ہو۔ ایسی شیطانی سوچ رکھنے والے کو کوئی چیز نہیں دی جاتی۔ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو میرا مقابلہ کر سکے۔ اگر تو نے ان لڑکوں کو وہ جوتے نہیں دیے تو میں تجھے طوطا بنا دوں گا۔ بزرگ کہنے لگے، دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن انسان خدمت خلق کے لیے، دوسروں کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور آخرت میں اسی کے لیے بھلائی ہوگی جو لوگوں کی دعا لے گا۔ تم لوگوں نے تو حد پار کر دی۔ لالچ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ والے جلال میں آ گئے۔ جادوگر نے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں اور تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم نے وہ جوتے نہیں دیے تو میں تمہیں اس طرح طوطے میں بدل دوں گا۔ وہ ساتوں بھائی کہنے لگے، ہاں آپ اس آدمی کو اس طوطے میں بدل دیں، زیادہ ہی باتیں کر رہا ہے، بلکہ ہماری بہن کو بھی کسی جانور میں ہی بدل دیں، بس ہم انسان رہنا چاہیں گے۔ اللہ والے نے کہا، تم انسان رہنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، بے زبان جانور جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن تم لوگ وہی جانور بن جاؤ جو اشرف المخلوقات نہیں، یعنی انسان وہ ہے جسے افضل بنایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اے جادوگر تو مجھے طوطا بنائے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک تجھے اسی طوطے میں تبدیل کر دے۔ اللہ والے نے دعا کی اور ساتوں بھائی اس جادوگر سمیت طوطے بن گئے، لیکن ان کے منہ میں زبان نہیں تھی، نہ وہ بات کر سکتے تھے، بلکہ انہیں پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ اللہ والے اس لڑکی کے پاس آئے اور کہا، اے بیٹی، تو مجھے پکارتی رہی، تو مجھے یاد کرتی رہی، لیکن میں تمہارے سامنے اس وقت نہیں آ سکتا تھا کیونکہ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے اور یہ ہمارے اس کام کو ہونے نہ دیتے۔ اس لیے کچھ چیزوں میں مصلحت ہوتی ہے اور کچھ باتوں کی وجہ سے انسان کو چھپنا پڑ جاتا ہے۔ گاؤں والے تو اس لڑکی کے اچھے عمل کا صلہ دیکھ ہی رہے تھے، جس نے ہر ایک کی دعا لی اور آج اس کے پاس سب کچھ تھا۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔